شروع تھا اور عمل کے تقریباً 70 خریوں میں محنت کر کے اسی طرح ایک مذاکراتی پروگرام ہوا تھا۔ میں تھا، مفتی ابوالحسن صاحب تھے، اور بھی بہت سارے علماء تھے، مفتی ریاض صاحب تھے، مفتی اقبال صاحب تھے، مفتی صلاح الدین صاحب تھے۔ کوشش کی گئی تھی کہ ائمہ سے متعلق جتنے عنوانات ہیں ان کو گھیرا جائے۔ یہاں کبھی نظام العمل دیکھا میں، اس طرح وقتاً فوقتاً آپس میں مذاکرہ ضروری بھی ہے، اس سے کام کرنے میں مدد ملتی ہے اور حوصلہ بڑھتا ہے اور بہت ساری چیزوں کا احساس ہوتا ہے۔ اللہ جزائے خیر دے مجلس دعوت الحق والوں کو اور شہر کی اہل سنت والجماعت کو، جنہوں نے اس نشست کا اہتمام کیا ہے۔ وقت تو ہو چکا ہے، 7:30 سے 8 بجے تک میرا وقت ہے، بس میں بہت جلدی، اور کل رات کو عشاء کے وقت میں 12 دن کے بعد گھر پہنچا، طویل آندھرا کے سفر کے بعد، اور فوراً اب چلا آیا ہوں۔ ویسے بھی میں تھکا ہوا ہوں۔ آپ حضرات ائمہ کرام ہیں، ماشاءاللہ میدانی طور پر کام کر رہے ہیں۔ مجھے جو عنوان دیا گیا ہے اہل محلہ سے تعلق اور ربط، اس سلسلے میں بڑوں کی بعض باتیں یاد آتی ہیں۔ عام طور پر ائمہ کا جو معاملہ ہے، الا ماشاءاللہ، عوام کو اس سلسلے میں شکایت ہے کہ حضرت آ کر نماز پڑھاتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، اور حضرت خالی نہیں رہتے، حضرت تو مشغول رہتے ہیں۔ امام صاحب تو آخر وقت میں دوڑتے ہوئے آتے ہیں اور دعا ہوتے ہی فوراً چلے جاتے ہیں۔ یہ عوام کو بہت زیادہ شکایت ہوتی ہے۔ میں جب امام ہوا تھا مسجد چھتہ میں، 8 سال میں امام تھا دارالعلوم دیوبند کی مسجد میں، اور ہر سال پہلے عشرے میں قرآن بھی سناتا تھا۔ میرے شیخ حضرت فقیہ الامت مفتی محمود حسن صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس میں حاضر ہوا، اور میں نے درخواست کی کہ حضرت امامت شروع ہو رہی ہے، جبکہ معہد میں پڑھتا تھا سن 83 اور 84 میں، تو وہاں بھی مدرسے کی معہد کی مسجد میں میں ہی نماز پڑھاتا تھا، لیکن دارالعلوم کی مسجد تھی، بڑی ذمہ داری تھی۔ حضرت سے میں نے درخواست کی، اور وہ کوئی محلے کی مسجد بھی نہیں ہے، آپ حضرات علماء کرام ہیں، دارالعلوم میں پڑھ کے آئے ہیں، آپ جانتے ہیں وہ طلبہ کی مسجد ہے، تقریباً 99% وہاں طلبہ ہی نماز پڑھتے ہیں، کوئی محلے کا آدمی، اور وہ بھی جب میرے شیخ تھے تو اس کی وجہ سے عوام شہری لوگ آتے جاتے تھے، ورنہ تو اب تو طلبہ ہی طلبہ ہیں۔ ابھی گزشتہ ہفتہ میں گیا تھا دارالعلوم میں، تو پھر بھی میں نے درخواست کی حضرت سے کہ حضرت کچھ نصیحت فرما دیجیے، تو حضرت نے 3 نصیحتیں کی۔ فرمایا کہ بہترین امامت کے لیے بہترین نسخہ یہ ہے، پہلی بات تو یہ فرمائی، بہترین امامت کے لیے بہترین نسخہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آئے اور سب سے آخر میں جائیں، سب سے پہلے آئے اور سب سے آخر میں جائیں۔ یہ نکتے کی بات بتائی حضرت نے۔ میرا جو عنوان ہے اسی عنوان سے متعلق یہ، حالانکہ وہ طلبہ کی مسجد ہے، لیکن ایک عمومی اعتبار سے سارے ائمہ کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ نکتے کی بات بتائی کہ امامت کی کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے آئیں
اور سب سے آخر میں جائیں۔ سب سے آخر میں جانے اور سب سے پہلے آنے میں کیا فائدہ ہوگا؟ عوام سے تعلق ہوگا۔ جو مصلی پہلے آئیں گے وہ امام صاحب سے ملیں گے، اور کچھ مصلی بعد میں امام صاحب سے کچھ پوچھنے کے لیے، کچھ سیکھنے کے لیے، کچھ معلوم کرنے کے لیے ربط کریں گے۔ اب اگر ہم اخیر میں آئیں گے اور پہلے چلے جائیں گے تو کیا فائدہ ہوگا؟ دوسری بات میرے شیخ نے مجھے فرمایا کہ امامت کی کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ اہل محلہ سے اپنا ذاتی غرض کا کبھی اظہار نہ کرے۔ اہل محلہ سے اپنے ذاتی غرض کا کبھی اظہار نہ کرے۔ جس وقت اپنے ذاتی غرض کا کسی مصلی سے یا انتظامیہ سے اظہار ہوگا تو ان کی نظروں سے ہم گر جائیں گے۔ تیسری بات حضرت نے فرمایا، جو آج کل عمومی اعتبار سے ابتلاء عام ہے کہ ائمہ حضرات مسنون قرأت نہیں کرتے، اور علماء ہیں مولویاں باشد کہ چپ نہ باشد تعویل کرتے ہیں کہ یہی صورت مقصود نہیں ہے۔ سورہ حجرات سے سورہ بروج تک فجر اور ظہر میں، اور عصر اور عشاء میں سورہ طارق سے سورہ بینہ تک، مغرب میں سورہ زلزال سے سورہ ناس تک، یہ جو مسنون ہے قرأت ہے، اور نور النظام میں فقہ کی کتابوں میں وضاحت کے ساتھ ہے۔ 51 سنتوں میں قرأت کی سنتوں میں اس کا شمار ہے، اور شاہ ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ بہت اہتمام سے فرماتے تھے۔ تو یہ بھی تاکید کری حضرت نے کہ مسنون قرأت کا اہتمام کرو۔ اور مفتی احمد صاحب خانپوری جو میرے پیر بھائی ہوتے ہیں اور صف اولیٰ کے اکابر میں سے ہیں، علماء میں سے ہیں، ان کا ایک ملفوظ دیکھا میں نے قریب میں کہ جن علاقے میں ائمہ حضرات مسنون قرأت نہیں کرتے وہاں اللہ کی رحمتیں نہیں اترتی۔ اور 8 سال میں 6واں سال تھا میرا، تو ایک دن عشاء کے بعد چھتے والی مسجد میں طلباء نے مجھے گھیر لیا، اور وہی مولویانہ گفتگو شروع ہو گئی، اور مجھ سے کہنے لگے کہ آپ فقرؤ ما تیسر من القرآن پر کب عمل کریں گے؟ تو میں نے کہا صبح میں عمل کروں گا انشاءاللہ۔ آپ لوگ طلباء ہیں، علماء ہیں، عشاء کی نماز تو ہو گئی، فجر کی نماز جب آئے گی صبح میں، اگر میں زندہ رہوں تو اس پر عمل کروں گا۔ تو فجر کی نماز میں نے سورہ بنی اسرائیل پاؤ پارا پڑھ دیا، 15واں پارا 2 رکعت میں۔ تو پھر طلباء نے گھیر لیا کہ اتنا لمبا کیوں پڑھا آپ نے پاؤ پارا؟ میں نے کہا کہ فجر کی نماز اور نمازوں کے مقابلے میں طویل ہونا، پہلی رکعت طویل ہونا، دوسری رکعت مختصر ہونا، یہ بھی سنت ہے۔ اتنے میں حضرت مولانا ابراہیم صاحب تشریف لائے کہ حضرت یاد فرما رہے ہیں، تو میں گیا دوڑ کر، تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ مولوی سبیل، کیا تمہارے پاس آج تک ہی کے لیے مسنون قرأت کا کوٹا تھا؟ کیوں تم نے مسنون قرأت نہیں کری؟ تو میں نے سیدھے سے جواب دیا کہ حضرت رات میں طلباء نے گھیر لیا تھا اور مطالبہ تھا۔ تو حضرت نے فرمایا طالب علم تو اسی کو کہتے ہیں، اور پھر یہ بات فرمایا کہ مولوی سبیل، حقیقت یہ ہے کہ مسنون قرأت کے علاوہ نماز میں جی نہیں لگتا، نماز تو مسنون قرأت ہی سے اچھی لگتی ہے۔ تو بہرحال عوام سے ربط ہمارا بےحد ضروری ہے، اور آج کل کے تناظر میں جو حالات چل رہے ہیں، اب کسی باطل فرقے کا کوئی مبلغ یا کوئی فرد آ کر پشاورم میں، وانم باڑی میں قادیانیت پھیلائے، مہدویت پھیلائے، شیعیت پھیلائے، مودودیت پھیلائے، یا شکیلیت پھیلائے،
یا گوہر شاہی پھیلائے یا اتحاد بین المذاہب پھیلائے یا تحریف قبلہ کا فتنہ پھیلائے، ایسا ضروری نہیں ہے۔ اب تو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، ہر آدمی کے ہاتھ میں فون ہے، اور ایک بزرگ کے بیان سننے کے لیے چینل میں جانے سے پہلے 9 چینل ان گمراہ فرقوں کی غلاظتوں کے چینل ہوتے ہیں، اور ہمارا نوجوان وہاں پہنچنے سے پہلے یہی دلدل میں پھنس جاتا ہے۔ اب تو صورتحال یہ ہے کہ ابھی میں راستے میں واٹس ایپ میں پڑھ رہا تھا، کانپور کا واقعہ ہے۔ ایک بچی استنجا، جس کو بھنگل اور اردو میں پاخانہ استنجا خانہ صاف کرنے والا، اس کے ساتھ بھاگ گئی، مسلمان بچی، اور اس لڑکے نے کہا کہ ہم ہندوؤں میں وہ نیچ ذات ہیں جو ہفتے میں 2 مرتبہ سور کا گوشت کھاتے ہیں، اور تم کو کھانا پڑے گا۔ تو اس نے کہا کھاؤں گی۔ اور جب مندر میں نکاح ہو رہا تھا تو اس لڑکے کے سرپرستوں نے، والدین نے بتایا کہ بھائی ہمارے گھر میں ہفتے میں 2 مرتبہ سور کا گوشت کھایا جاتا ہے، تم مسلمان ہو، تمہارے پاس حرام ترین چیزوں میں سے ہے، حرام نہیں حرام ترین چیزوں میں سے ہے، اس لیے سوچ لو۔ تو اس نے کہا کہ ابھی لائیے، ابھی میں کھا کے بتاتی ہوں۔ تو یہ صورتحال اب پیدا ہو گئی ہے کہ دیندار گھرانے کے بچے، میرے شہر وانمباڑی میں ایک لڑکی بھاگ گئی، اور وہ محلہ قلعہ محلہ کا واقعہ ہے، اور قلعہ محلہ وانمباڑی میں اچھے لوگ، مفتی اقبال صاحب کا گھر بھی اسی محلے میں۔ لڑکی اور لڑکا کو جب اسٹیشن میں لایا گیا، بہت سمجھایا گیا، تو وہ مزید ہے کہ نہیں میں تو اس کے ساتھ ہی جاؤں گی، اور میں ہندو بن جاؤں گی، اور جو ہے مجھے ماں باپ نہیں چاہیے، مجھے خاندان نہیں چاہیے، مجھے اسلام نہیں چاہیے۔ آخر وہ ہوا وہی، وہ چلی گئی اس طرح۔ تو اب سوشل میڈیا کا زمانہ ہونے کی وجہ سے کوئی آ کر گمراہی پھیلائے ایسا نہیں ہے۔ اب تو دیندار گھرانے کے بچے خطرے میں۔ تو اس لیے حضرت محتمم صاحب جب امدادیہ کے اجلاس میں آئے تھے، اور حضرت مولانا عبید اللہ صاحب کے مدرسے کے اجلاس میں آئے تھے، تو اس نشست میں بڑی مسجد میں حضرت نے خطاب فرماتے ہوئے یہ فرمایا تھا، وہ بات میں ہر جگہ سنا رہا ہوں علماء کی نشست میں، کہ دعوت و تبلیغ کی محنت میں جو گشت کا عمل ہے، اور گھر گھر فرد جو جا کر ملاقات کرتے ہیں، وہ ملاقات مسلمانوں کو نماز، روزے اور زکوٰۃ اور اعمال پر لانے کی محنت ہے۔ وہ پہلے سے مسلمان ہیں لیکن بے نمازی ہیں، بے روزہ دار ہیں، وہ روزہ نہیں رکھتے، نماز نہیں پڑھتے، اس لیے ان کو اعمال پر لانے کی محنت ہے۔ یہ محتمم صاحب فرماتے ہیں آج کل، کہ بہت اہم بات ہے۔ ائمہ اور علماء حتیٰ کہ مدرسین کے بارے میں حضرت فرماتے ہیں کہ اپنے تدریسی مشغولیات کے ساتھ 1 گھنٹہ روزانہ عوامی ربط اور ملاقات کے لیے نکالنا ہوگا، اور اس کا آپ کی جو ڈیوٹی ہے اور آپ کی جو ذمہ داری ہے اس میں شمار نہیں۔ عند اللہ مواخذے اور مسئولیت سے بچنے کے لیے آپ کو 1 گھنٹہ نکالنا پڑے گا، اور وہ 1 گھنٹہ عوامی ربط و تعلق اور ملاقات کے لیے، اور وہ آپ جا کر فرد کی ملاقات کریں گے، روزانہ 3 آدمی سے، روزانہ 5 آدمی سے ملاقات کریں گے اور بات چیت کریں گے، اور بات چیت کے دوران میں آپ اندازہ لگائیں گے، آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس کا ایمان خطرے میں ہے یا محفوظ ہے۔ اب جو ملاقات ہوگی وہ تحفظ ایمان اور بقائے ایمان کے لیے اعمال پر لانے والی محنت تو دعوت کے کام میں ہے، اور میری آپ کی ملاقات جو ہوگی امت سے، وہ بات چیت سے ہوگی۔
اور اندازہ لگانے کے لیے کہ وہ اس کا ایمان کس سطح پر ہے، کہیں وہ کسی گمراہ فرقے کے زد میں تو نہیں ہے۔ ابھی میں گیا تھا سفر میں، آندھرا میں، طویل سفر میں، ہاسپیٹ، بلاری، گنتگل، ادونی، گتی، اننت پور وغیرہ۔ تو گنتگل میں مفتاح علوم کے ایک فارغ اور احیاء علوم کے ایک فارغ، دو عالم وہاں ہمارے بچے امامت کر رہے ہیں۔ تو وہ جو احیاء علوم کے فارغ ہیں، اس نے کہا کہ حضرت ایک نوجوان 2 دن سے میرے پیچھے پڑا ہوا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے بارے میں مجھے اعتراضات ہے، مجھے آپ سے بات کرنا ہے، وقت چاہیے۔ تو مجھے تو آتا نہیں، اللہ کے بارے میں وہ کیا اعتراض کرے گا، میں کیا جواب دوں گا۔ تو اس لیے میں 2 دن سے آپ کا نظام چونکہ ہمارے ہاں آنے کا بنا ہوا ہے، میں اس کو نوجوان کو سنبھال رہا ہوں کہ ہمارے بڑے حضرت آنے والے ہیں، تو میں ان کے پاس بٹھاؤں گا، تم ان کے پاس بات کرو گے، وہ تم کو سمجھائیں گے۔ تو میں نے کہا بلا لیں اس کو۔ تو وہ آیا، اس نے کہا کہ اللہ ہے کہاں؟ کہ مولوی لوگ کیوں ڈھکوسلے کی باتیں کرتے ہیں؟ جنت ہے کہاں؟ جہنم ہے کہاں؟ تو میں نے اس کو کہا کہ دیکھو، سب سے پہلی بنیادی بات ایمان والے کا تعارف جو اللہ نے کرایا ہے، الذین یؤمنون بالغیب، ہم تو غیب پر ایمان لانے والے ہیں۔ پھر میں نے اس کو 2 واقعہ سنایا۔ جیسے ایک صحابیہ کے بچے کا انتقال ہو گیا، وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم بہت رو رہی تھی، بہت رو رہی تھی، قابو میں نہیں آ رہا تھا مسئلہ۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائی گئی، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کے انتقال پر جو بشارتیں ہیں، بچپنے میں اولاد جو انتقال ہو جاتی ہے، وہ جنت میں انتظار کریں گے اپنے ماں باپ کا، تو یہ سب بتایا۔ تو وہ پھر بھی رو رہی تھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے۔ تو پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم چاہو تو میں بتا دوں کہ جنت کے دروازے پر تمہارے بچے انتظار کر رہے ہیں۔ تو اس خاتون نے کہا، صحابیہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ، مجھے مشاہدے کا دین نہیں چاہیے، میرے رونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں اس میں مجھے شک ہے اور میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ نعوذ باللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر شک کریں گے تو سلب ایمان کا مسئلہ ہے۔ اس نے کہا کہ بس میں ماں ہوں اور وہ میرا بچہ ہے، اس لیے میں رو رہی ہوں۔ تو ہم تو غیب پر ایمان لانے والے ہیں۔ پھر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا میں نے واقعہ سنایا کہ ان کے پاس ایک آدمی پہنچا، اعتراض کیا کہ اللہ کہاں ہے، دکھا دو۔ تو امام ابو حنیفہ نے اپنے خادم سے کہا کہ اس کو ایک پتھر اٹھا کر مارو۔ تو اس نے مارا، تو اس نے کہا امام صاحب سے کہ میں آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں کہ اللہ کہاں ہے اور آپ مجھے پتھر سے مار رہے ہیں۔ تو وہ اس کو تکلیف ہوئی، تو وہ تکلیف کی جگہ پر پکڑ کر کراہنے لگا۔ تو حضرت نے فرمایا کہ کیا ہو رہا ہے؟ تو اس نے کہا مار تو دیا اور پھر پوچھ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے؟ ارے بھائی کیا ہو رہا ہے؟ کہا کہ تکلیف ہو رہی ہے۔ کہاں ہے وہ تکلیف؟ پکڑو اس کو، زبردست پٹائی کریں گے، وہ ہمارے دوست کو تکلیف دے رہا ہے، وہ تکلیف کو پکڑو۔ تو اس نے کہا تکلیف بھی کہیں نظر آتی ہے، یہ تو کیفیت حس ہے، تکلیف ہو رہی، مجھے درد ہو رہا ہے۔ تو اسی پر جواب دیا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے، ایک تکلیف ایک مخلوق ہے اور وہ نظر نہیں آ سکتی ہے، اس کو دیکھ نہیں سکتے، اور وہ یقینی چیز ہے، ہو رہی ہے تکلیف۔ اس کے باوجود اللہ جو خالق کائنات ہے، رب کائنات ہے، وہ کیسے ان آنکھوں سے نظر آ جائے گا؟ تو بہت دیر تک میں آدھا گھنٹہ سمجھاتا رہا، مطمئن ہو کر گیا۔ تو میرا یہ کہنا ہے کہ ہمارے مصلیوں میں اس طرح کے آدمی موجود ہیں جن کو اللہ پر اعتراض ہے، اللہ کے رسول پر اعتراض ہے، کتاب اللہ پر اعتراض ہے، اللہ کے دین کے جزیات پر اعتراض ہے۔ 15 اگست کے شام کو جو ہمارے پاس جلسہ ہوا، وہ تحفظ ایمان ہی کا جلسہ تھا۔ 3 عنوان تھے: توحید کے ضمن میں فکری ارتداد، رسالت کے عنوان پر مولانا ابرار صاحب رحمانی حیدرآباد کے تحفظ ختم نبوت کی مجلس کے صدر، میرے ساتھی دوستوں میں سے، تو وہ
اس کے ضمن میں ختم نبوت کے خلاف جو باطل فرقے ہیں، گمراہ فرقے ہیں، اس کا تذکرہ، پھر عظمت صحابہ، مفتی سید عفان صاحب۔ تو مولانا سلمان صاحب نے عجیب واقعہ بتایا کہ ایک فون مجھے آیا اور اس نے کہا کہ مجھے اللہ پر اعتراض ہے، مجھے آپ سے بات کرنا ہے۔ تو میں نے کہا کہ بھائی 8 دن کے بعد میں نمبر سیو کر رہا ہوں، پھر رابطہ کروں گا، یہ پہلا اجنبی سوال ہے میرے پاس میں، اب تک کسی اور نے اس طرح کا سوال نہیں کیا، میں کچھ مطالعہ کر لوں گا، کچھ مواد جمع ہو جائے، پھر میں آپ سے تم سے رابطہ کروں گا۔ تو اس نے فون رکھنے سے پہلے کہا کہ حضرت سن لیجئے، میں دارالعلوم دیوبند کے مقامات حریری میں آپ کا شاگرد ہوں۔ مولانا نے فرمایا کہ اب تو عوام سے آگے بڑھ کر اہل علم کا یہ حال ہو رہا ہے، تو اس لیے اہل محلہ سے رابطہ بے حد ضروری ہے، اور خالص تحفظ ایمان کے لیے، ذاتی غرض کے لیے نہیں یا بات چیت کے لیے نہیں، خاص طور پر نوجوان طبقہ ہمارا ٹارگٹ ہونا چاہیے۔ اس وقت باطل نے نوجوان بچوں کو اور بچوں کو ٹارگٹ بنایا ہے کہ بوڑھے لوگ تو ماننے والے نہیں ہیں، تو اس لیے اور اب مسئلہ غربت کا، جہالت کا نہیں رہا ہے، اب تو تعلیم یافتہ نوجوانوں کو ٹارگٹ کر کے گمراہی میں لے جانے کی سازشیں چل رہی ہے، اور اس کا راستہ سوشل میڈیا ہے، اور ان 4 چیزوں میں تشکیک اور شبہات اور تذبذب پیدا کر کے وہ اپنے گھر میں رہتا ہے، اس کا گھرانہ دعوت کا گھرانہ ہے، اس کا گھرانہ دیندار گھرانہ ہے، لیکن وہ ایمانی اعتبار سے تذبذب کے شکار میں ہے اور علاوہ پک رہا ہے۔ 2-3 سال پہلے کسی غیر مسلم بھائی نے اور بہن نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کیا تعدد ازدواج کو لے کر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 شادیاں کیوں کی، جبکہ قرآن میں تو 4 شادی کا حکم ہے، اور ان پر کتاب اتر رہی ہے، اور ان کو اسوہ اور نمونہ اور آئیڈیل اور ماڈل کہا جا رہا ہے، تو ان کی زندگی میں کیا 11 شادی کرنا بھی ہمارے لیے آئیڈیل اور ماڈل ہے؟ ایک اعتراض مدلل۔ تو اور اسی طرح حضرت اماں جان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ 6 سال کی عمر میں نکاح کر کے انہوں نے کیوں ظلم کیا، نعوذ باللہ، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہوت پرست تھے؟ تو پوری دنیا ہل گئی، کئی ملکوں نے بائیکاٹ کا اعلان کیا کہ لاکھوں کی تعداد میں جو لوگ ہمارے ملکوں میں ہندوستان کے کام کرتے ہیں ہم ان سب کو واپس بھیج دیں گے۔ لیکن انہی دنوں میں آپ لوگوں کے پاس بھی ہو سکتا ہے آئے ہوں، ہم لوگوں کے پاس نوجوان آئے اور کہہ رہے کہ حضرت وہ اعتراض تو ان کو تو ہے ہی، ہم کو بھی وہ اعتراض ہے۔ آج کالج میں پڑھنے والا نوجوان بچہ، اس کو بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے 11 نکاح پر اعتراض ہے۔ میرے پاس میں اسے محفوظ کر کے رکھا ہوں، ویلور کا ایک نوجوان، خاندانی نوجوان ہے، میں نام نہیں لے رہا ہوں، اس نے اتنا لمبا مضمون لکھا حضرت اماں جان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے 11 سال پر وہ 6 سال کی عمر میں نکاح کرنے پر اعتراض کا مضمون لکھا ہے۔ مفتی صاحب آپ اس کا جیسے میں نے مدلل اعتراض کیا ہے، مدلل جواب دیجیے۔ تو یہ تو ہمارے بچوں کا حال ہے، اب تو رونا باہر سے زیادہ اندر کا ہو گیا ہے۔ ہم لوگ وجے واڑہ میں ختم نبوت کے کام کے لیے شفیع بھائی اور میں جاتے رہتے ہیں پمنور کے، تو وہاں 800 قریوں میں یا تو قادیانی ہیں یا تو عیسائی ہیں، اور نور باشی لوگ جن کو لداخ کہتے ہیں، جو تیلگو بولنے والے ہیں، اردو نہیں جانتے، اور وہ اپنے آپ کو مسلمان بھی نہیں سمجھتے اور غریب لوگ ہیں قریوں میں، تو قادیانی جاتے ہیں تو آسانی سے ان کے جھانسے میں وہ آ جاتے ہیں، اور سینکڑوں ہزاروں لوگ قادیانی ہیں اور عیسائی ہیں۔ وہاں میں نے 3 وجوہات نکالی باطل فرقے کے پھیلنے کے لیے، قادیانیت اور عیسائیت کے۔ ایک تو غربت کی تھا، اور ایک تو جہالت کی تھا، اور ایک تو
ذرا آہستہ بولتا ہوں آپ لوگوں کو شامل کرنے کے لیے، میں تو اس میں شامل ہوں۔ ہماری غفلت کی تا، ہماری غفلت کی تا، غربت کی تا کاد الفقر و یکون کفرا، جہالت کی تا، جہل سے آدمی گمراہی میں جاتا ہے، اور ہم نہیں پہنچ پائے۔ میری عمر 55 سال ہو گئے، 1968 میری پیدائش ہے، تو پہلی مرتبہ میری عمر میں جمعے کی نماز اس دن چھوٹی کہ ہم ایک گاؤں میں گئے تھے، یلنٹی پاڑیا اس گاؤں کا نام ہے۔ وہاں پتہ چلا کہ 27 افراد ایک ہی خاندان کے لوگ قادیانی ہیں۔ تو اس دن ہم علاقے کے بڑے لوگوں کو لے کر، ڈاکٹر غوث صاحب جو ایک میڈیکل کالج کے ڈائریکٹر ہیں ان کو، اور دوسرے کچھ سرکاری لوگوں کو لے کر وفد کی شکل میں پہنچے۔ تو جب پہنچے تو وہ سب لوگ جمع تھے، عورتیں، مرد، جوان، بچے، بچیاں، سب پورے۔ تو یہ لوگ اتر کر ان سے بات کر رہے تھے۔ 11:30 بجے جمعے کے دن سے بات شروع ہوئی، اور مجھے تو تیلگو آتی نہیں، نہ سمجھ میں نہ بولنے میں، ہماری زبان تو ہے نہیں۔ میں کار میں بیٹھ کر کہا کہ میں دعا کرتا رہوں گا، ذکر کرتا رہوں گا، آپ لوگ بات کریں۔ میں کار میں بیٹھ کے دعا کر رہا تھا اور یہ لوگ بات کر رہے تھے۔ مجھے سنتے ہوئے اندازہ لگا کہ کوئی بات ہے، تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد یہ لوگ پوچھتے ہیں، وہی جملہ دہراتے ہیں۔ تھوڑی دیر یہ لوگ بات کرتے ہیں، پھر یہ لوگ پوچھتے ہیں، پھر تھوڑی دیر بات کرتے ہیں، پھر وہی جملہ پوچھتے ہیں۔ تو شفیع بھائی کو بلا کر میں نے کہا کہ وہ کیا پوچھتے ہیں آپ لوگوں کی بات پر، بار بار ایک ہی جملہ دکھ رہا ہے مجھے سننے میں۔ تو شفیع بھائی نے بتایا کہ ان لوگوں کا یہ سوال ہے ہر تھوڑی دیر کے بعد کہ 11 سال سے ہمارے پاس قادیانی پنڈت آ کر کام کر رہا ہے، اور آپ اسے اب کفر بتا رہے ہیں، اور وہ ہماری بچیوں کا نکاح پڑھایا ہے، وہ ہمارے جنازے پڑھایا ہے، وہ ہمارے محلے میں، ہمارے گاؤں میں نماز پڑھاتا ہے، ہمارے بچوں کو مکتب پڑھاتا ہے۔ 11 سال سے وہ ہے، اب تک آپ کہاں تھے؟ اب تک آپ کہاں تھے؟ اب تک آپ کہاں تھے؟ یہی جملہ بار بار پوچھ رہے ہیں۔ جب 1 بجنے کے قریب ہوئے تو شفیع بھائی آ کر مجھے پوچھے کہ جمعہ کا مسئلہ کیا کریں گے؟ اول تو خلیے میں جمعہ کی نماز ہوتی ہی نہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم جو مسافر تھے، اور پھر نازک حالت تھی، معاملہ زوروں پر تھا۔ تو میں نے کہا کہ 1000 جمعہ قربان ہے اگر یہ لوگ کلمہ پڑھ لیں، سستا سودا ہے، ہم بعد میں 2 رکعت ظہر پڑھ لیں گے، آپ لگے رہیے، میں دعا میں لگاؤں، آپ لوگ لگے رہیے۔ تو 2:45 بجے، 11:30 بجے سے شروع ہو کر ان لوگوں نے ہتھیار ڈالا، اور اللہ کی طرف سے ہدایت کا فیصلہ ہوا، لیکن شرط لگائی کہ ہم کو گاؤں میں مسجد چاہیے، ہم کو گاؤں میں امام چاہیے۔ تو میں نے کہا یہ بھی سستا سودا ہے، کہو کہ گاؤں میں جگہ بتائیں اور ابھی بینامہ کریں۔ تو گاؤں میں چل پھر کر ایک جگہ طے کی گئی، 25,000 روپے نقد ڈاکٹر صاحب کے پاس تھی، تو انہوں نے اس کا بینامہ دے دیا، اور قادیانی قبرستان کے کونے میں جلی، بالو اور کمبی سب لا کر ڈال چکا تھا مسجد بنانے کے لیے۔ ہم نے کہا اس کی چیز کو بھی خریدنا نہیں چاہیے، اتنا منحوس اور ملعون ہے، اس سے کہو کہ وہ اٹھا کر لے جانا چاہے لے جائے، ورنہ پڑے رہنے دو۔ اور جو ہے ہم انشاءاللہ کل سے مسجد کا کام شروع کریں گے اور آپ کو امام دیں گے۔ تو دوسرے ہی دن ہم امام بھیج دیے، اور ایک گھر کے چبوترے پر نماز چالو کر دی، اور اب مسجد بن گئی، اور جو ہے سب کچھ ہو رہا ہے، مکتب ہو رہا ہے۔ اللہ کا کرم ہوا کہ اللہ نے فیصلہ فرمایا، اور ان لوگوں نے اجتماعی کلمہ پڑھ کر ایمان قبول کیا۔ تو میں صاف کہنا چاہتا ہوں کہ آج کل ہمارا سب کام خالی اصلاح معاشرہ کا کام، ختم نبوت کا کام، سب کام خالی جلسے جلوس کے حوالے ہو گیا۔ ابھی دیوبند گیا تھا تو مفتی سلمان صاحب منصور پوری کے پاس تھا میں مجلس میں، اور حضرت حکیم صاحب بھی وہی ٹھہرے ہوئے تھے، وہی ٹھہرتے حکیم کلیم اللہ صاحب۔ تو ان کے پاس ایک میرے دوست، میرے ساتھی ہیں جو رمضان میں ہمارے آتے ہیں، مفتی ابو جندل صاحب، ان کے چھوٹے بھائی مفتی صاحب کا پورا تحریری کام، وہ ہفتہ واری دینی رہنمائی کا چینل، اور اسی طرح سے کتابوں کی کمپوزنگ، وہ نیچے خانقاہ میں رہتے ہیں مفتی صاحب کے پاس، وہ خدمت کرتے ہیں۔ اور اب تو کتب خانہ بھی، مکتب نعمانیہ نابینا حضرت حافظ صاحب کے کتب خانہ بھی مفتی سلمان صاحب نے لے لیا ہے، تو وہ سب وہی سنبھالتے ہیں۔ تو انہوں نے ایک کتابچہ دیا، وہ کتابچے کا نام ہے ہمارے جلسے جو خود اصلاح کے محتاج ہیں۔
ہمارے جلسے جو خود اصلاح کے محتاج ہیں، مفتی سلمان صاحب کی کتاب ہے منظور مرید۔ ایک پہلو تو یہ ہے کہ اسراف و تبذیر، اور ہمارے ہاں تو کم ہے، اللہ حضرت کے درجات کو بلند فرمائے۔ حضرت مولانا یعقوب صاحب امیر شریعت رحمۃ اللہ علیہ آہستہ 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 کر کے اور جو ہے جلسے کو بالکل سادگی پر لے آئے اپنے آخر عمر کے اندر۔ کل ایک بڑے مدرسے کے شورا میں تھا، میں ہمارے اسی علاقے کے تمل ناڈو کے، تو وہاں اسی پر 15-20 منٹ لگ گیا۔ المجالس بالامانہ کے تحت میں نام نہیں لے رہا ہوں، لیکن اصلاح کے لیے، مذاکرے کے لیے، سبق لینے کے لیے بتا رہا ہوں، اسی پر 15 منٹ گزر گیا کہ بڑا جلسہ ہونا چاہیے۔ تو جو تاجر لوگ ہیں شورا میں، وہ کہہ رہے ہیں کہ کائی کو کیا ضرورت ہے اتنا لاکھوں روپے خرچہ کرنے کو، اور جیسا کیا پگڑی باندھنا ہے، سند دینا ہے، سادگی کے ساتھ جلسہ کرے تو بس نہیں ہے کیا؟ تو علماء حضرات کہہ رہے ہیں کہ نہیں، یہ بہت بڑا اعزاز ہے، اور جتنا بھی کیا جائے کم ہے، لاکھوں روپے خرچ ہو جائے تو کوئی غلط نہیں ہے، وہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے۔ اور پھر بھی ہمارے پاس، میں اڑیسہ جاتا ہوں، یو پی بہار جاتا ہوں، رات کو عشاء کے بعد جلسہ شروع ہوتا ہے، 2 بجے تک جلسہ چلتا ہے، میلہ لگتا ہے، اور اس قدر شور شرابہ ہنگامہ جگہ جگہ پر، اور جو ہے الگ الگ سے نشستیں ہوتی ہیں، بڑا ہنگامہ ہوتا ہے جلسے میں۔ اسی لیے مفتی صاحب نے لکھا، مفتی صاحب بھی جاتے ہیں جگہ پر، بہار میں، یو پی میں، آسام میں، اڑیسہ میں۔ ہمارے جلسے جو خود اصلاح کے محتاج ہیں، تو اب ہم خالی جلسوں میں لگ گئے ہیں، اور میں کہتا ہوں، اللہ کی قسم کھا کر کہنے کے لیے تیار ہوں، ختم نبوت کا کام، امت کو گمراہی سے بچانے کا کام خالص میدانی کام ہے۔ جلسے کی افادیت سے انکار نہیں ہے۔ میں کوئمبٹور بھی جاتا رہتا ہوں، وہاں تو قادیانی کا اڈا 1 کروڑ روپے میں بنا ہوا ہے لندن کی طرف سے، اور ہمارے کچھ نوجوان علماء بھی، کاشفی، اور جو ہے اسی طرح سے دعوت کے نوجوان بھی، زین العابدین یوسف وغیرہ لگے ہوئے، ہمارے بچے مولی اجمل، مولی بلال وغیرہ بھی جاتے رہتے ہیں، تو بڑی صورتحال قادیانیت کو لے کر سنگین ہے وہاں پر کوئمبٹور میں۔ میں تو مولی بلال سے بار بار کہہ رہا ہوں کہ ایک برانچ کے درجے میں وہاں ایک مستقل کیمپ قائم کر دیں، وہاں جانے آنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، وہاں تو مستقل ایک ٹیم چاہیے جو مسلسل جہد مسلسل کے درجے میں کام کرتا ہے۔ تو دعوت کا ایک نوجوان ہے، وہ کہہ رہا تھا، زین العابدین اس کا نام بھی ہے، میں بتا رہا ہوں، زیلہ کے نام سے مشہور ہے، بڑا کام کا نوجوان ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ 30-40 افراد اور جو ہے وہاں پر کہتے ہیں نوجوان اور محلے، ہمارے لوگ قادیانیوں کے مندر میں جا کر نماز پڑھتے ہیں۔ اور پھر اس نے کہا کہ ایک مولانا کو تیار کر کے ان کے امام صاحب سے بات کرنے کے لیے ہم آئے، تو وہ کہہ رہے تھے کہ پہلی دفعہ تو ہمارے مولانا کا پلڑا بھاری تھا اور ان کا پلڑا جھکا کمزور تھا، اور 15 دن کے بعد جب پھر دوبارہ ملاقات ہوئی تو ان کے مولانا کا پلڑا، ان کے پنڈت کہیں گے، ان کے مولانا امام صاحب نہیں کہیں گے، ان کے پنڈت کا پلڑا بھاری ہو گیا اور ہمارے مولانا تذبذب میں آ گئے۔ اور وہ تو پھر ماشاءاللہ ہم لوگوں نے فکر کر کے، میں نے بھی ساتھ دیا اس میں، 80 لاکھ روپے میں جو ہے گھر خریدا ہم نے۔ اب اس میں مولی سہیل کاشفی ذمہ دار ہیں، حضرت مولانا کیا کہتے ہیں عبدالصمد صاحب کے داماد، تو وہ کام کر رہے ہیں، نگرانی کر رہے ہیں، اور ہمارے مدرسے کا ہی ایک بچہ وہاں پڑھا بھی رہا ہے، بیلور کا، اور جو ہے وہاں مدرسہ ہے، مکتب ہے، تعلیم بالغان ہے، مصلی ہے، نماز بھی ہوتی ہے، پورا کام ہوتا ہے بالکل اس کے قریب میں، وہاں سے وہ دکھتا ہے تحفظ کے درجے میں۔ تو میرا کہنا یہ ہے کہ خالص میدانی کام ہے۔ میں کہتا ہوں کہ جہالت کی بنیاد پر، غربت کی بنیاد پر اگر 27 افراد قادیانی ہو گئے تھے تو اس کے قصوروار ہم ہیں، وہ نہیں ہیں، تو وہ ان کے پاس غربت ہے، جہالت ہے، اس کی وجہ سے وہ قادیانی ہو گئے۔
ان کو معلوم نہیں قادیانی. وہ کہتے ہیں 11 سال پہلے انہوں نے آ کر ہمارے لیے امام دیا اور ہم اس کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں اور جو اس کے پیچھے وہ ہمارا نکاح پڑھ رہا ہے، ہم اسی کو ایمان سمجھ رہے ہیں. آپ آ کر اب بتاتے ہیں کہ وہ کفر ہے اور آپ جو لائے ہیں وہ ایمان ہے. تو جہالت کی وجہ سے چلا گیا. تو میں کہتا ہوں اگر کوئی قادیانی، اگر کسی علاقے میں کوئی ہمارا آدمی قادیانی ہو گیا تب بھی وہ قابل رحم ہے، اور مبتلا بھی کے پاس ایک سے کئی مرتبہ پہنچ کر اسے سمجھا کر دعوت توبہ لے کر واپس لانا یہ امام صاحب کی اور علماء کی ذمہ داری ہے. اب تو ہمارے اکابر بھی اس نتیجے پر پہنچ گئے ہیں کہ مناظرہ، پہلے بھی یہی نظریہ تھا اور اب اور زیادہ پہنچ گئے ہیں کہ جو مناظرہ آخری درجہ ہے، آخری درجہ ہے. تبھی تو 2-3 گھنٹے کی بات ہوئی، فہمائش ہوئی، سمجھانا ہوا تو پورے افراد نے کلمہ پڑھ لیا. کتنا بڑا کام ہو گیا. ایک قادیانی دوبارہ واپس کلمہ پڑھ لے. تو اس لیے اور اب یہ قریہ شہر سب برابر ہے. شہر میں تعلیم کے ساتھ، مال کے ساتھ گمراہی پھیل رہی ہے. قریے میں غربت کے ساتھ، جہالت کے ساتھ گمراہی پھیل رہی ہے. ابھی نیلور میں ایک فتنہ آیا ہے، 12 کتابیں اس آدمی نے لکھا ہے اور اگلا ٹارگٹ اس کا تمل ناڈو ہے، اور وہ ایجوکیٹڈ پرسن ہے، وہ اور اس کی بیوی. اور اس نے نیا فتنہ شروع کیا ہے کہ ان مسلمانوں کے دین کا خلاصہ توحید ہے، کہ سارا نظام اللہ چلاتا ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے. ہندوؤں کا سارا مذہب کا خلاصہ توحید ہے، کہ وہ بھی مانتے ہیں کہ بھگوان ہی سب کچھ کرتا ہے. اور عیسائیت کے مذہب کا خلاصہ یہ ہے توحید ہے، وہ بھی مانتے ہیں کہ اللہ اللہ ہے، اس کے بعد اس کے حضرت عیسیٰ اللہ ہے. تو وہ کہتا ہے اس لیے توحید قدر مشترک ہے. تو 4 مہینے ہندو رہو، 4 مہینے عیسائی رہو، 4 مہینے مسلمان رہو. 12 کتابیں اس نے اس پر لکھی، انگریزی میں، تیلگو میں. اور وہ اور اس کی بیوی بڑے بڑے شادی محلوں میں، فنکشن ہال میں ایجوکیٹڈ لوگوں کو جمع کرتے ہیں. اب تک تو ہم کہتے تھے غربت کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے. اور یہ حضرت مفتی عبدالوہاب صاحب دامت برکاتہم کی بستی میں ہو رہا ہے. مولانا احمد ڈاٹ صاحب سے میں نے ذکر کیا تو کہا کہ ارے بھائی مفتی عبدالوہاب کے علم میں ہے یہ سب باتیں. مولانا اسی طرح بولتے ہیں نا جلادی سے، ارے بھائی مفتی عبدالوہاب کے جو ہے علم میں ہے یہ ساری باتیں. میں نے کہا حضرت ان کے داماد مولانا الیاس، ہمارا ان سے رابطہ رہتا ہے، میں نے جو ہے ان سے بات کری. انہوں نے کہا کہ اس سلسلے میں فکر ہو رہی ہے، اور جو ہے چونکہ اس کا بڑا اثر بڑھ گیا ہے اور وہ تعلیم یافتہ ہے، منظم طریقے سے کام کرتا ہے، ہم تعاقب کی کوشش کر رہے ہیں. مولانا نے کہا یہ ساری کتابیں جو تم دکھا رہے ہو، فیض الہی میں بیٹھ کر میں دکھا رہا تھا، کہا کہ یہ سب مولانا الیاس کو بھیج دو. تو اب مسئلہ بہت پانی سر سے اوپر چڑھ گیا ہے. مولانا عثمان نے مجھے کہا، چونکہ میرا مزاج ذرا لمبا بولنے کا ہے تو اس لیے گاڑی تاخیر سے بھی آئی ہے، تو تاخیر سے ہی پہنچے گی. آج کل وجے واڑہ میں سیلاب آیا ہوا ہے تو گاڑیاں، ہماری گاڑی تھی کل نندیال سے کڑپا چتور آ کر میں اور انصر علی صاحب دونوں سیلم مظاہر کے شورا میں جا رہے تھے، تو ہماری گاڑی 1 گھنٹے 2 گھنٹے 3 گھنٹے 8 گھنٹے لیٹ ہو گئی، تو اسے کینسل کرا کر گھوم کر وجے واڑہ میں پانی ہے تو دوسری طرف سے وہ ٹرین آ رہی تھی. تو پھر میں کار سے آیا اور حضرت جو ہے بس سے آ کر کاٹپاڑی میں ٹرین پکڑ کر پھر وہاں پہنچے شورا میں. تو میرے آج مجھے کہہ رہے تھے کہ جب تک آپ کو بولنا ہے بولیں، جو حضرات ائمہ کا وقت ہو چکا، اسکول کی دوسری مشغولیات کی مصروفیت ہے وہ جائیں گے، اور جو بیٹھیں گے آپ اپنی بات پوری کر لیں. بس میں آپ سے یہی گزارش کر کے اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں کہ خالص اللہ کے لیے، امت کے ایمان کی حفاظت کے لیے آپ 1 گھنٹہ روزانہ نکالیے اور فرد سے ملاقات کیجیے، چوکنا رہیے، بیدار رہیے. جو ہے اور میں شاہ ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ کا وہ ملفوظ، میرے اس ملفوظ، حضرت کے اس ملفوظ کے سننے میں، پوچھنے میں، حضرت کے جواب دینے میں مفتی صلاح الدین صاحب دامت مزید مجدہم بھی جو میرے ساتھ تھے سفر میں گواہ ہیں. اور وہ ملفوظ
حضرت مولانا عبدالقوی صاحب نے شاہردوئی کے وفات کے بعد ایک کتاب لکھی حضرت محی السنہ اور نہی عن المنکر. تو میں نے مولانا عبدالقوی صاحب کو ان کے مدرسے کے مہمان خانے میں ملفوظ سنایا تو کہا کہ بہت اہم ملفوظ ہے اور میری کتاب اسی عنوان پر آ رہی ہے، آپ لکھ کر دے دیجیے، یہ ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جانا چاہیے. تو میں نے لکھ کر دیا تو وہ کتاب میں بھی وہ محفوظ ہو گئی ہے، اس کتاب میں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. میں اور وہ گئے، آخری وقت تھا حضرت کا، بس اس کے 8 دن کے بعد حضرت ہردوئی پہنچے اور چند دنوں میں حضرت دنیا سے پردہ فرما گئے، انتقال ہو گیا. تو حضرت کے پاس میں نے پوچھا، حضرت بڑی اڑھن کے ساتھ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ یہ والی آیت پڑھ کر فرما رہے تھے مفتی صاحب منکرات کے روک تھام کے لیے اجتماعی محنتوں کی ضرورت ہے. جیسے عوامل کے لیے دعوت و تبلیغ کی محنت اجتماعی طور پر ہو رہی ہے عام کرنے کے لیے، ایسے منکرات کے روک تھام کے لیے حضرت کا ایک مشن تھا، درد تھا، فکر تھی، تحریک تھی حضرت کی. اللہ نے اسی کے لیے ان کو منتخب کیا تھا. دعوت الحق کی بنیاد حضرت تھانوی نے اسی کے لیے ڈالی تھی. مولانا الیاس صاحب کی دعوت و تبلیغ کے کام سے 10 سال پہلے تھانہ بون میں حضرت تھانوی نے مجلس دعوت الحق شروع کر دی تھی. اور پھر اس کے بعد حضرت شاہردوئی سے اللہ نے تجدیدی کا کام لیا، حضرت نے اسے پوری دنیا میں پہنچایا دعوت الحق کو. دعوت الحق کا کام دیکھنا ہے تو بنگلہ دیش میں جا کر دیکھیں. بنگلہ دیش میں ہر 3 سال میں دعوت الحق کا اجتماع ہوتا ہے، تو اس میں 2 دن عوام کے لیے ہوتا ہے، 1 دن علماء کے لیے ہوتا ہے. حضرت حکیم صاحب کے ساتھ میں قافلے میں شریک تھا، گیا اس جلسے میں، تو تقریباً 1.5-2 لاکھ علماء شریک ہوتے ہیں. 1.5-2 لاکھ علماء شریک ہوتے ہیں اور بار بار فلٹر کرتے ہیں اناؤنسر اور ناظم جلسہ کہ یہاں عوام نہ بیٹھے، کوئی عامی آدمی ہے تو چلے جائیں، بار بار فلٹر کرتے ہیں. شاہردوئی کا کام دیکھنا ہو تو بنگلہ دیش میں جا کر دیکھیں. حضرت نے لندن میں پہنچایا، افریقہ میں پہنچایا. لندن میں مولانا ایوب صاحب صورتی جو حضرت شاہردوئی کے خلیفہ ہیں، پیر صاحب کے خلیفہ ہیں، وہ وہاں کے ناظم اعلیٰ ہیں. تو اس وقت عالمی طور پر مجلس دعوت الحق کے ناظم اعلیٰ حضرت حکیم کلیم اللہ صاحب ہیں. تو دعوت الحق کی بنیادی اس پر پڑی تھی اجتناب عن المعاصی، احیاء السنن اور نہی عن المنکر کے لیے اجتماعی محنت اور روک تھام. تو شاہردوئی اسی طرح ہم دونوں کو متوجہ کر رہے تھے، کسی کو جانے کی اجازت نہیں تھی. میرے شیخ چونکہ ان کے استاد ہوئے تو اس نسبت کے لحاظ میں ان کے نواسے جو حضرت حکیم صاحب کے بڑے صاحبزادے ہیں بھائی جان علیم الحق صاحب، وہ شاہردوئی کے خلیفہ بھی ہوئے، وہ وہاں تھے. انہوں نے اطلاع کی تو حضرت نے فرمایا بلا لو، تو ہم چلے گئے. تو حضرت یہ فرمایا تو لگے ہاتھوں میں نے حضرت سے کہا کہ حضرت ہمارے علاقے کے عوام تو عوام علماء کہتے ہیں، ہمارے علاقے کے عوام تو عوام علماء کہتے ہیں، خواص کہتے ہیں کہ فرق باطلہ کو علی حالی ہی چھوڑ دینا چاہیے، ورنہ ان کی اہمیت بڑھ جاتی ہے اور شو ہو جاتے ہیں، ہائلائٹ ہو جاتے ہیں. رہنے تو خاموشی سے وہ کام کر رہے ہیں، یہ ہمارے خواص کہتے ہیں. تو حضرت نے بڑے درد و دل کے ساتھ کہا. حضرت نے فرمایا کہ مفتی صاحب اور چھوڑ دینا چاہیے، تو ڑا کا لفظ جو چھوڑ میں ڑا آیا تو حضرت نے اسی پر جواب دیا کہ مفتی صاحب فرق باطلہ کو چھیڑنے سے چھڑتے تو ہیں، بڑھتے نہیں ہیں. الفاظ حضرت کے ہیں، فرق باطلہ کو چھیڑنے سے چھڑتے تو ہیں، بڑھتے نہیں ہیں، اور چھوڑنے سے بڑھتے ہیں. اور پھر ہم سے ہی پوچھا پلٹ کر کہ چھڑ کر نہ پڑھنا وہی رہنا فائدہ مند ہے، یا چھوڑ کر پڑھنا 1 کا 10 کے 100 ہونا یہ نقصان دہ ہے؟ آپ بتائیے. اور مولانا عبدالقوی صاحب آئے تھے رحمن باڑی میں، تو علماء کی ایک نشست ہم نے رکھی. تو حضرت نے فرمایا کسی بستی میں اگر فرق باطلہ یا منکرات کا اضافہ، منکرات کی بڑھوتری ہے تو یہ اس شہر کے علماء اور ائمہ کی غفلت کا نتیجہ ہے. مولانا کے اس کو میں نے ہمارے رباط العلماء کا دستور چھپا ہوا ہے، تو مولانا کو وہ ملفوظ پیچھے کے صفحے میں نمایاں طور پر میں نے شائع کیا. آج ہماری رباط العلماء کا شام میں مشورہ بھی ہے.
تو بہرحال ہم سب ائمہ ہیں، چاہے قریے کے ہیں شہر کے ہیں، قریے کے اعتبار سے قریے میں اور شہر کے اعتبار سے شہر میں، ہم سب کی ذمہ داری، ہمارا مقام بہت اونچا ہے۔ صرف نماز پڑھانا ہماری ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ دین سکھانا، دین کی حفاظت کرنا، تحفظ دین، اشاعت دین دونوں ہماری ذمہ داری ہے۔ اس کے لیے میں کہتا رہتا ہوں کہ جمعے کا بیان بہت اہتمام سے تیاری کے ساتھ کریں، وقت کے اندر کریں۔ وہ ایک آخری درجے کا مجموعہ ہے غنیمت کا۔ جمعیت کا بیان، جماعت کا بیان، خانقاہ کا بیان، یہ سب آپشن ہے۔ بیٹھنے والے بیٹھتے ہیں، جانے والے جاتے رہتے ہیں، لیکن جمعے کا بیان، اور اس میں بھی نوجوان وہ ہے جو آخری میں وہاں ہاتھ باندھ لے کر کھڑا رہتا ہے، وہ تو عربی خطبہ شروع ہونے کے قریب میں آتا ہے، اسے اردو بیان بھی نہیں چاہیے، تو وہ ایک جبری مجموعہ ہے۔ اس لیے اس کو غنیمت سمجھ کر علامہ تقی صاحب عثمانی کلم الناس علی قدر عقولہم کے درجے میں اصلاحی خطبات جو 30 جلدوں میں تقریباً آ گئی ہے، یہ ایک قرآن کی آیت، یہ ایک حدیث اور یہ ایک واقعہ، اور 20 منٹ، بالکل 1 منٹ آگے نہیں، تیاری کے ساتھ عام فہم زبان میں کریں۔ اور دوسرا، اپنی مسجدوں میں تعلیم فضائل اعمال کی ہوتی ہے، اس کے علاوہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے، ہم امام ہیں کہ امت کو قرآن سے قریب کریں۔ ہم درس قرآن نہیں کرتے تو جماعت اسلامی والے کرتے ہیں، اہل حدیث کرتے ہیں، ہمارے لوگ ان کے درس قرآن میں بیٹھتے ہیں۔ اس لیے اگر 10 امام ہیں تو 10 جگہ درس قرآن ہو جائے تو کتنی بڑی بات ہے۔ تو اس کے لیے معارف القرآن حضرت علامہ شفیع صاحب کی اور مفتی سعید صاحب پالنپوری کی ہدایت القرآن، یہ دونوں سامنے رکھیں۔ اور اگر عالم نہیں ہے، حافظ نہیں ہے، تو آپ علامہ تقی صاحب کی آسان تفسیر کے نام سے، آسان ترجمہ قرآن کے نیچے اب آسان تفسیر بھی آ گئی ہے، اس کو پڑھ کر سنا سکتے ہیں، جو موجودہ حالات کے اعتبار سے عام فہم زبان ہے۔ درس قرآن ضرور چلے، اس کے لیے تخت بنائیں، تپائی بنائیں، سفید چادر بچھائیں، اور سامنے ترجمہ شیخ الہند آسان ترجمہ قرآن رکھیں، وقار اور سنجیدگی کے ساتھ بیٹھ کر۔ اگر آپ یہ کر سکتے ہو، حافظ امام ہے، تو دوسرے کسی عالم سے درخواست کر کے اپنے محلے میں درس قرآن جاری کریں، اور اس کا وقت صرف آدھا گھنٹہ، اور دن آپ طے کریں۔ تیسرا کام، 6 کام میں بتا رہا ہوں، تیسرا کام درس حدیث، درس قرآن کے علاوہ درس حدیث، اور حدیث پاک کے انوارات اور ہیں، اور قرآن کا جو درس آپ دیں گے، قرآن کی تفسیر نہیں کریں گے، عوام کے لیے قرآن کی تفسیر نہیں، عوام کے لیے درس چاہیے، درس میں اور تفسیر میں۔ میرا ایک شاگرد ہے مدن پلی میں گیا تھا تو میں پوچھا کیا کر رہے ہو، تم امام ہے؟ تو اس نے کہا حضرت میں تفسیر کر رہا ہوں۔ تو میں نے کہا کیا کتاب تم مطالعہ کر کے کس کتاب کی تفسیر کرتے ہو، سامنے کون سی کتاب رکھتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ جلالین کا درس دیتا ہوں۔ جلالین عوام کے لیے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو اس لیے درس قرآن، درس میں اور تفسیر میں، یہ لفظ ہمارا مودودیوں نے پکڑ لیا ہے، تو اس لیے درس قرآن، درس حدیث، درس حدیث کے لیے بہترین حضرت مفتی احمد صاحب خانپوری نے 15 سال میں ریاض الصالحین کا درس مکمل کیا، ہفتے میں 1 دن۔ اسباب حدیث کے نام سے وہ کتاب چھپ چکی ہے، اصلاحی مضامین کے نام سے، 2 نام ہے اس کا۔ تو جامعہ اسلامیہ تعلیم الدین، ڈابھیل، ضلع سورت، گجرات، یہ ایڈریس ہے منگانے کا، میں ایڈریس بھی بتا دیتا ہوں۔ تو مکتبۃ الصدیق، جامعہ اسلامیہ تعلیم الدین، ڈابھیل، ضلع سورت اور گجرات، لکھ کر کے وہ کتاب منگا لیں۔ بہترین عوام کو سامنے رکھ کر حضرت نے ریاض الصالحین رکھیں اور درس دیں، اور اس کا بھی آدھا گھنٹہ یا 20 منٹ، زیادہ آدھے گھنٹے سے نہ بڑھے۔ تیسرا کام۔ چوتھا کام، نوجوانوں کو ٹارگٹ کر کے جمعے کے دن، یہ دن میری طرف سے متعین ہے، عشاء کے بعد آدھا گھنٹہ یہیں بیٹھ جائیں، اندر نہ جائیں کمرے میں، تپائی اور کاپی اور قلم لے کر نوجوانوں کو سوال جواب کی نشست، مجلس مسائل، یہ بہت ضروری ہے، اور اسی میں عقیدوں کی جانکاری، درس عقائد بھی شامل کر لیں اور سوال جواب۔ آج کل غیر مقلدین کے پوسٹر میں نیچے ایک نوٹ رہتا ہے، 15 منٹس آفٹر بیان فار کوسچن اینڈ آنسر، بیان کے بعد 15 منٹ سوال و جواب کے لیے۔ اتنا بھاگتے ہیں نوجوان اس میں شرکت کے لیے،
تو ہم کو بھی آج نوجوانوں کو بیان، میں نے کہا ذاکر میں جو کھڑے رہتے ہیں وہ نوجوان، ان کو بیان نہیں چاہیے، ان کو سوال جواب چاہیے۔ سوشل میڈیا کی وجہ سے دماغوں میں سوالات علاوہ بن رہے ہیں، پک رہے ہیں، وہ ان کو کفر میں ارتداد میں لے جا رہا ہے۔ اسے نکالنا، اس کا جواب دینا اطمینان بخش میری تمہاری ذمہ داری ہے۔ اگر ایسے ہی حافظ ہیں تو کسی عالم کو، مفتی کو درخواست کر کے ان کو بلا کر اور جو ہے مجلس سے مسائل چلائیں۔ چوتھی چیز، نمبر 5، اپنے محلے کا مکتب، آپ کتنے بڑے علامہ ہوں لیکن محلے کا مکتب ضرور پڑھائیں۔ حضرت مفتی اشرف علی صاحب رحمہ اللہ امیر شریعت فرمایا کرتے تھے کہ جو ہے اسی مکتب سے میں بھی پیدا ہوا ہوں، اور اسی مکتب سے سارے علماء، حفاظ اور ائمہ اور مفتیان اکرام اور قضات پیدا ہوتے ہیں، اور اسی مکتب سے مسلم سائنٹسٹ، مسلم IAS، مسلم IPS سب پیدا ہوتے ہیں۔ ابھی ہمارے بیلور کے جمعیت کے ذمہ دار پرانے امیر جان بھائی، مولانا عبدالکریم صاحب وغیرہ جانتے ہیں، بہت پرانے لوگوں میں سے ہیں، اور انگلش میں بڑی مہارت ہے ان کو۔ وہ ان کا بیٹا جو ہے سید ابراہیم اس وقت چنئی میں DIG ہے۔ وہ حضرت مولانا اقبال صاحب علیہ رحمہ میرے استاد محترم کے بھائی، اعجاز بھائی کے داماد ہوتے ہیں، اور اب ترقی ہو کر آخری ترقی جو ہے اس میدان میں IAS IPS کے لیے کلکٹر، DIG، پھر اس کے بعد ED ہوتا ہے، اب ED ہونے والے ہیں۔ تو ان سے جب میڈیا جا کر انٹرویو لیتی ہے تو وہ کہتے ہیں جواب میں کہ میں I am a student of Anekar Oriental Boys Higher Secondary School Ambur۔ وہ جواب دیتے انگلش میں کہ میں جو ہے انیکار بوائز ہائر سیکنڈری اسکول آمبور کا سابق اسٹوڈنٹ ہوں، اور ہماری اسکول میں ہم کو قرآن اور قرآن کا ترجمہ اور عربی زبان سکھائی گئی۔ عربک کو انیکار عبدالشکور صاحب نے منظوری لے کر، اور جو اسی زمانے سے اب بھی وہاں علماء پڑھاتے ہیں۔ تو وہ کہتا ہے کہ وہ پوچھتا ہے کہ تم اتنا دیندار کیسے ہے، وقت پر نماز پڑھتے، یہاں بیٹھ کر اور یہ سب کچھ کرتے؟ تو وہ جواب، میری دینداری کی وجہ وہ جو ابتدائی طور پر مجھ پر دینی محنت ہوئی ہے وہ ہے۔ تو اس لیے مکتب کو معمولی نہ سمجھیں، اور جو ہے اگر 2-4 کلاس ہوتا ہے تو وہاں بھی آپ محتمم ہو جاتے ہیں، ناظم ہو جاتے ہیں، تو لیکن ہو جائیے، کوئی حرج نہیں ہے۔ 7-8 کلاس میں ایک ناظم کا ہونا ضروری ہے، لیکن ناظم صاحب بھی پڑھائیں، ناظم صاحب بھی پڑھائیں۔ اور یہ بہت بڑی خیر کی بات ہے کہ آپ کا شاگرد جس نے آپ سے الف با پڑھا، وقت آئے گا تو وہ امام بنے گا، مفتی بنے گا۔ ہمارے حافظ صادق صاحب کے کتنے شاگرد جو ہے مولوی مفتی ہیں ماشاءاللہ، پرانے آدمی ہیں، انہوں میرے ساتھ حج میں ساتھ تھے۔ تو بہرحال مکتب کو معمولی نہ سمجھیں، اہمیت کے ساتھ پڑھائیں اور منظم کریں۔ دینی تعلیمی بورڈ کا جال آج کل ماشاءاللہ مضبوطی سے پھیلایا جا رہا ہے، اور ہمارے علماء ائمہ تو جمعیت علماء ہمارا پلیٹ فارم ہے اکابر کا، اور حضرت شیخ الاسلام نے دینی تعلیمی بورڈ قائم کیا تھا، تو ہمارے بزرگوں نے اس کو پھر سے حرکت دی ہے، اور تو مفتی سلمان صاحب اس کے کل ہند ناظم ہیں، محترم صاحب اس کے کل ہند جو ہے صدر ہیں، تو وہ اب تمل ناڈو میں بھی پھیل رہا ہے۔ میں یہ ارادہ لے کے آیا تھا کہ آپ حضرات سے گزارش کروں گا کہ دینی تعلیمی بورڈ سے جڑ کر اپنے مکاتب کو منظم کریں، اور بہت اہمیت کے ساتھ مکاتب پڑھا رہے ہیں، اور مرتب کریں اور منظم کریں۔ نمبر 6، محلے کے دعوت کا کام۔ محلے کے دعوت کا کام ایسا ہوتا ہے کہ دعوت کا کام الگ ہوتا ہے اور امام صاحب الگ رہتے ہیں، حتیٰ کہ تعلیم بھی ہم نہیں پڑھتے، ہمارے سامنے بیٹھ کر ایک ساتھی پڑھتے ہیں، ہمارے پرانے دائی سید صاحب بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں اسکول کے زمانے میں ان کا وقت لگا ہے، جب میں میٹریکولیشن SLC 9th اسٹینڈرڈ پڑھتا تھا تو ہماری جماعت مشارف آتی تھی، تو اس وقت سے میں ان کو جان رہا ہوں، 80 سے 79 سے۔ تو جو ہے یہ جانتے ہیں کہ مولانا علامہ مفتی صاحب اور جو ہے فلاں صاحب نماز پڑھا کر کنارے ہٹ کے بیٹھ جاتے ہیں، تو ایک ساتھی آ کر تعریف کرتے ہیں، ان کے سامنے ہی بول رہا ہوں کیونکہ میں تو اسی علاقے سے ساری جو ہے حالات سے واقف ہوں نا، تو ایک
عام آدمی کھڑے ہو کر بیچارہ اس کے مشورے میں طے ہوتا ہے، وہ پڑھتا ہے تعلیم میں، تو اسے الف کا زبر بھی نہیں معلوم ہے، الف کا زیر بھی نہیں معلوم ہے، الف کا پیش بھی نہیں معلوم ہے، انس ہے یا انس ہے یا انس ہے، کچھ نہیں معلوم ہے، پڑھے جا رہا مسجد سے مائک میں کھڑے ہو کر کلمے میں۔ تو اس لیے یہ اچھی بات نہیں ہے۔ ہم کو چاہیے کہ ہم تعلیم خود کریں، علماء تعلیم کریں گے، ائمہ تعلیم کریں گے، دعوت کے کام میں 4 مہینے سال کیا کہتے ہیں، یہ ہمارے پرانے مدرسے خلیلیہ کے پڑھے ہوئے ہیں، مؤذن صاحب کے بیٹے ماشاءاللہ اتنا چھوٹی عمر میں آئے تھے وانم باڑی میں، میں اس وقت ذمہ دار تھا، ہمارے بڑگا کا مدرسہ مدرسے خلیلیہ وانم باڑی میں، ہماری مسجد سادات کے بازو میں، تو ان کے ابا آتے جاتے تھے، یہ وہاں پڑھتے تھے، تو اس زمانے سے ہماری ان کی شناسائی ہے، یہ مجھے استاذ مانتے ہیں، غنیمت ہے۔ تو ایسے ہی تبلیغی جماعت کے ساتھی جو ہے ہم کو اپنا مان لیے تو غنیمت ہے۔ ان کے پاس ایک اصطلاح ہے، ہمارے یہ تو بہت بڑا میرا بات ہو گیا، ہمارے نہیں کر بولے کہ تو پیٹ کے رکھ دیں گے، کاٹ کر کے۔ تو اس لیے آخری درجے میں ہمیں سال لگانا، 4 مہینے لگانا، یہ سب ہم کو فرصت نہیں ہے، اتنے کاموں کا ہجوم ہے، 10 سال مدرسوں میں لگا کے آئے ہیں۔ تو میں کہتا ہوں دعوت کے کام میں ہم کو لگنا چاہیے، حصے دار بننا چاہیے، اور امت کی عوام الناس کے اس کام میں علماء کی سرپرستی، نگرانی، رہبری ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ تو اس لیے اتنا تو ہم کر لیں کہ تعلیم ہم کریں، اور ہفتہ واری مشورے میں ضرور شرکت کریں، سارا وہیں سے چلتا ہے، وہ مشورہ ہی اصل ہے نا، پورا کا پورا وہاں کیا بولتے ہیں، تو ہمیں جاگ بیٹھ گئے کہ تو سب کی پھنگی بند ہو جاتی ہے۔ تو ہمیں جانا ضروری ہے مشورے میں، ہفتہ واری مشورے میں۔ اور اسی طرح حیات الصحابہ طے ہو تو میں جاتے ہیں پڑھنے کے لیے، ہم نہ طے کریں تو ہمیں جاتے پڑھنے کے واسطے، نہیں تو ہمیں جاتے نہیں۔ کبھی کبھی مرکز کے اجتماع میں حضرت مفتی سعید صاحب فرماتے تھے، سننے کا جیسا حوصلہ ہے ویسے سنانے کا جیسے حوصلہ ہے ویسے سننے کا بھی حوصلہ ہونا چاہیے۔ تو کبھی مرکز کے اجتماع میں چلے جائیں، اور اسی طرح آنے والی جماعت جو آتی ہے محلے میں، ان کے ساتھ آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ، بنارس سے جماعت آتی ہے 3 دن ہمارے محلے میں ٹٹی پٹرا میں جا کر نماز پڑھ لے کر آتے رہتا ہوں، تو وہ لوگ گھر کو دیکھتے رہتے ہیں، انوج مفتی سبیل صاحب، مفتی ابوالقاسم صاحب، میرے پیر بھائی محترم صاحب بول کر بھیجتے ہیں کہ بھائی وہاں ہمارے حضرت کے مفتی سبیل صاحب ہیں، ان سے ضرور ملو۔ تو وہ لوگوں محلے سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہی مفتی سبیل صاحب ہیں، تو ترستے رہتے ہیں، اور میں سر مسجد سے باہر، تو کتنی بری بات ہے نا۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم آنے والی جماعتوں کا حق ہے ہمارے اوپر کہ ہم تھوڑی دیر ان کے پاس بیٹھیں، اور وہاں یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں، وہاں خوب مرتے دم تک چلہ لگاتے رہو، یہ بات مت کرو، وہ تو روز روز ان کا وہی کام ہے۔ ہم کو جو کرنا ہے 3 تام میں سے تعلیم، تبلیغ، تزکیہ، آج کل ہمارا مشن ہے تعلیم، تبلیغ، تزکیہ، تو بیچ کا کام تو انہوں کر لے کرے چھی تبلیغ کا، تو ہمیں تعلیم پر، علماء سے جڑنے پر، اور تزکیہ پر، اللہ والوں سے جڑنے پر ہمیں آدھا گھنٹہ بیٹھ کر بات کرنا آنے والی جماعتوں کو۔ اور جانے والی جماعتیں جو محلے سے چلے 4 مہینے کی جماعتیں گئی ہیں، سید صاحب جیسے لوگوں کو لے کر 1-2-3 دن وہ رخ پر جہاں جماعت ہے وہاں چلے جانا۔ میرے شیخ ہنساتے بہت تھے، ظرافت بہت تھی، تو ہم کو وہ نسبت تھوڑی سی ملی ہے ہنسانے کی بھی، تو میں بھی ہنساتے رہتا ہوں۔ تو وہ جو نصرت کے لیے آپ جائیں گے تو اس وقت میں 3 تسبیح کے ساتھ ایک 4تھی تسبیح کا اضافہ ہو جاتا ہے۔ وہ کیا کہ حضرت آ کر گئے تھے، حضرت آ کر گئے تھے، حضرت آ کر گئے تھے، حضرت آئے تھے، معلوم کہ مفتی سبیل صاحب آئے تھے ہمارے پاس۔ یہ بقیہ 40 دن میں 4 مہینے میں چلکو رہتا، ان کو ایک جان اور اسپرٹ مل جاتی ہمارے جانے سے۔ تو ہمیں جا کر آنا ہے 2-3 دن، دنیا بھر کے کاموں کے لیے سفر کرتے ہیں، تو جب جانے والی جماعتوں کے نصرت کے لیے بھی جانا، تو اتنا ہمیں کر لیا تو یہ لوگ ہم نے اپنا کر سمجھتے تھے۔ بہت سے علماء ہی انہوں سال بھی لگائیں گے، کیا بھی لگائیں گے، اور لیکن ان کے شمار ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ایسا یہ سب کاموں میں ٹچ اپ ہے ان کا، تو اتنا کر لیں تو بس ہے۔ ہمیں کیا بھی جو ہے وقت پر برابر 40 دن، وقت پر 4 مہینے،
یا جو ہے 1 سال 3 سال یہ سب جو ہے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ جن کے ساتھ میرے شیخ نے 17 سال تک میوات میں کام کیا، اور آج کل میں مولوی یعقوب وغیرہ سب کو بھیجا ہوں، وہ حضرت کا بیان 1.5 گھنٹے کا ساؤتھ افریقہ میں اجتماع میں جو حضرت کارگزاری سنائے ہیں میوات کی صاف آواز میں مشین سے میرے شیخ کی آواز میں سب کو بھیجا ہوں میں۔ تو حضرت مولانا الیاس صاحب خود فرماتے تھے علماء کے لیے تشکیل نہیں، علماء کے لیے تشکیل نہیں، علماء سے دعا کی درخواست اور سرپرستی اور رہبری اور نگرانی کی درخواست کی جائے، ہے نا۔ تو اس لیے ہمارے پاس وقت بھی نہیں ہے وہ نظام کے تحت جو ہے چلنے کے لیے، تو اتنا کام ہم کر لیں گے محلے کے دعوت کا کام انشاءاللہ۔ تو اور کبھی کبھی محلے کے گشت میں جائیں، اپنے امامت جہاں ہے وہاں کی گلیوں میں جائیں تو بڑا زبردست اثر ہوتا ہے۔ جو چھپتے ہیں بھاگتے ہیں گھر کے اندر رہ کر نہیں ہے بولتے ہیں، حضرت آگے تو پورے محلے بھاگ رہے، حضرت آگے ارے یہ گھر سے وہ گھر کے آدمی کو بلانا۔ تو اس لیے کبھی کبھی گشت بھی کرنا ہے، گشتوں میں جانا۔ تو اللہ توفیق عطا فرمائے۔ ایک تو جمعے کا بیان، دوسرا درس قرآن، تیسرا درس حدیث، چوتھا مجلس مسائل اور اسی میں عقیدے کی جانکاری، اور 5واں محلے کا مکتب، اور 6واں محلے کے دعوت کا کام کریں گے انشاءاللہ۔ اور عوامی ربط و تعلق سے متعلق میں نے باتیں بتائی، محترم صاحب کا ملفوظ رکھیں، نوجوانوں کو ٹارگیٹ بنائیں، اور مذاکرے کی شکل میں محلے میں ہر فرد سے اپنا تعلق رکھیں، بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ اور یہ آپشن نہیں ہے، اختیار نہیں ہے، میری آپ کی ذمہ داری ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ دعا کر لی جائے۔